أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ متقین کے اوصاف چل رہے تھے کہ متقین وہ ہیں، ان کے دو گروہ ہیں متقین کے. ایک وہ لوگ جو ابھی ایمان لائے ہیں اور پہلے وہ ایمانی. آواز صحیح نہیں جا رہی ہوئی اس میں، آپ اس کا سیٹ کیا کرو نا، ہولڈ کرو. متقین کے دو گروہ تھے، ایک تو وہ جو اب ایمان لائے ہیں، پہلے ایمانیات کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے عرب کے لوگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے تو اب ایمان لائے. تو وہ پہلے بیان ہوا یؤمنون بالغیب اور یقیمون الصلاۃ، عملی طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اقامت صلاۃ، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، اور انفاق میں فرض بھی شامل ہے، واجب بھی شامل ہے، مستحبات بھی شامل ہیں. فرض جیسے زکوٰۃ ہے، واجب جیسے قربانی ہے، فطرانہ ہے. واجب میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور تبرعات ہے جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے. والذین یؤمنون سے دوسرا گروہ مراد ہے، یہ اہل کتاب ہے، جو اہل کتاب پہلے ایمان رکھتے تھے اور بعد میں پھر رسول اللہ پر ایمان لائے. جب عبداللہ ابن سلام وغیرہ یہود کے علماء. تو والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی، تورات انجیل پر. اگرچہ ہم بھی تورات انجیل پر ایمان لاتے ہیں سب لوگ، لیکن وہ پہلے اس پر ایمان رکھتے تھے پھر اس پر ایمان لے آئے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. آمن بنبی ثم آمن بمحمد وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں. یہ سب کے لیے، کیونکہ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ جو ہے وہ آخرت کا، الوہیت کے بعد اور رسالت کے بعد اہم عقیدہ وہ آخرت ہے. اس لیے بسا اوقات قرآن مجید نے ان تین کا ہی صرف بیان کیا ہے، لیکن مراد سب کچھ ہوتا ہے. اور بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر تو آخرت کی پوری تفصیل اس میں آ جاتی ہے. زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنا، حشر نشر، قیامت، جنت دوزخ، پوری تفصیلات سب اس میں شامل ہیں. اور بالآخرت ہم یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم، کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ تو صراط مستقیم بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. وہ جو سورہ فاتحہ میں منعم علیہم تھے، وہ یہ متقین کی جماعت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. علی ھدی من ربہم، یعنی اعلیٰ ہدن میں اعلیٰ کا لفظ لا کر بتا دیا کہ ہدایت پر جمے ہوئے، کیونکہ اعلیٰ آتا ہے استعلاء کے لیے کہ اوپر سے کسی چیز کو قابو کرنا. اور من ربہم کہہ کر بتا دیا کہ یہ جو احسان اور تفضل ہدایت پر چلنے اور جمنے کا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں وہ راہ ہدایت پر ہے. اولئک المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے ہوئی آخرت کے اعتبار سے. آخرت میں فلاح ان کے لیے، فوز و فلاح، کہ ان کی بخشش اور پھر جنت میں داخلہ.
پہلے بخشش پھر دخول جنت. جیسے فلاح کہا جاتا ہے خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خیر کا مجموعے کا نام فلاح ہے. تو یہ منعم علیم ہے. اب اس کے بعد غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہا تھا، تو اس کے لیے آ رہے ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ مغضوب علیہم کا بیان آ رہا ہے کہ مغضوب اور ضلال کون لوگ ہیں. ان الذین یا تفصیل آ رہی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کفر ہو. ان الذین کفروا، اس کفر سے مراد ہے جو اللہ کے علم میں ہمیشہ کے لیے کافر ہے، وہ مراد ہے. وہ نہیں کہ جو فی الحال کافر ہے بعد میں مسلمان ہو جائے گا، وہ مراد نہیں ہے. لہذا کفروا سے خاص وہ کافر مراد ہیں جو علم الہی میں کفر پر ہی مریں گے. اس کفروا سے مراد مطلقاً کافر نہیں ہے. کتنے کافر اسلام لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے. تو ان الذین کفروا وہ لوگ جو کافر یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہونا ہے علم الہی کے مطابق. سواء علیہم برابر ہے ان پر. انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ ان کو تبلیغ کریں، ڈرائیں، سمجھائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. علم الہی میں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. انذرتم ام لم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے ان کے حق میں، آپ کے حق میں نہیں. آپ کو تو تبلیغ کا اجر ملے گا. یاد رکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور دین کی بات نہ سنائیں. یہ برابری جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، آپ کے حق میں نہیں ہے. آپ اس لیے پیغمبر اسلام آخر تک کوشش کرتے رہے، آخر تک ان کفار کے بارے میں جو جن کا ازلی کفر تھا، ہمیشہ کافر رہیں گے وہ، یعنی ہمیشہ کافر رہیں گے، ان کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کوشش نہیں چھوڑی. بسوت واللہ یہ ساری صورتیں اس پر نازل ہوں. لیکن انذرتم لم تنذرہم یہ برابری ان کے اعتبار سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد رسول اللہ کو تسلی دینا ہے، کیونکہ وہ غمگین ہو جاتے تھے کہ میں اتنی کوشش ایمان نہیں لاتے. فرمایا کہ وہ ان پر اثر ہوگا ہی نہیں جب علم الہی میں وہ کفر پر ہی ان نے مرنا ہے اور کفر پر رہنا ہے. تو لہذا آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. باقی یہ کہ تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہے، اس میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لستان تعلیم مسیطر، آپ دروغے نہیں بنائے گے ان کے اوپر کہ زبردستی ان کو ایمان لے آئے. اللہ کا باق النفس کا اللہ یکون مومنین، اب اپنی جان نہ لے لیں اس بات پر کہ ایمان نہیں لا رہے. یہ ہے اس میں پیغمبر سلام کو تسلی دی ہے. اب جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. ختم اللہ، مہر لگا دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے تابع ہے، تابع مہر لگانے والا. جب کوئی انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور اپنی باطنی صلاحیت کو ختم کر لیتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے وہ جا کر مہر لگا دیتا ہے. دل پر مہر لگا دیتا ہے کیونکہ دل مرکز ہے، سارے عقل و ادراک کا مرکز قلب ہے، بس اس پر مہر لگا. اب اس کی عقل و ادراک ختم ہو جاتی ہے. اور سما پر لگا دیتا ہے، باہر سے کوئی خیر داخل نہیں ہوتی. والا ابصار غشاوہ، اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آنکھوں پر مہر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آنکھ اگر سامنے پردہ تو نہیں دیکھ سکتی. کان تو ہر طرف سے سن سکتے، پیچھے سے آواز ہو، دائیں سے ہو، بائیں سے ہو، آگے سے پیچھے سے ہو. دل بھی ہر طرف سے سوچ سکتا ہے، وہاں مہر ہے. اور دیکھنے کے لیے غشاوہ ہے کیونکہ دیکھنا تو سامنے ہوتا ہے. دائیں بائیں تو ویسے نہیں دیکھ سکتا آدمی جب تک گردن نہ موڑے، تو سامنے تو اس میں پردہ ڈال دیا، وہاں مہر کی ضرورت نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اور یہی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ حقیقی مہر ہوتی ہے اور حقیقی پردہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو عیاناً نظر آتا ہے. مہر نظر آتی ہے، مہر لگی ہوئی اس کو، اس کی کانوں پر مہر نظر آتی ہے، اس کے دل پر مہر نظر آتی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ فرشتوں کو عیاناً نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے. جس طرح ایمان والوں کے دل پر ایمان کا لکھا صاف نظر آتا ہے. کتب علی قلوبہم ایمان،
اور ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیتے تو ان کو صاف نظر آتا ہے کہ دیکھتے ہی، کیونکہ فرشتے اندر تک دیکھ لیتے کہ اس کے دل کے اوپر ایمان لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ مہر ان کو نظر آتی اور ان کے کانوں پر. یاد رکھو اس کے سب سے پہلے رین آتا ہے، رین، زنگ چڑھتا ہے، زنگ. قرآن نے اس کا بیان کیا ہے، بران علی قلوبہم، دلوں پر رین چڑھتا ہے سب سے پہلے، میل چڑھے گا. بس اس میل کے بعد پھر باری آ جاتی مہر کی، اور اس کے بعد پھر آگے اقفال ہے، یہ سب سے سخت ہے. قفل، تالا لگا دیا جاتا ہے. مہر پھر تالا ہی لگا دیتے، بس اس کی اب گنجائش ختم ہو گئی. بل علی قلوب اقفالھا، دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. اصل میں جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے کفر کی شدت میں، اس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. علی قلوب علی سمعہم، یا قلوب سے مراد، قلب سے مراد یہ جو جسم کا ٹکڑا صنوبری جو ایک بائیں طرف جو ہے سینے کے، یہ ظاہری حیات بھی پر بھی مدار ہے، روحانی حیات کا بھی مدار ہے. تو یہاں قلوب سے مراد وہ اس صنوبری ٹکڑے کے اندر جو اللہ نے عقل و ادراک اور فہم رکھا ہے وہ مراد ہے. یہ ٹکڑا مراد نہیں ہے، اس پر مہر لگائی جاتی ہے. اور سما سے بھی یہ کان کا یہ آلہ مراد نہیں، اس کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے وہ مراد ہے. جس طرح آنکھ کا یہ آلہ ہے اور پھر ایک دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، دونوں میں فرق ہے. وَلَا أَبْصَارٍ غِشَاوَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا اور بہت بڑا عذاب ہے. عذاب تو ویسے اللہ کا بہت بڑا ہے، لیکن عظیم کیا کر اس کی اور شدت کو بیان کیا. تو بہرحال یہ وہ مغضوب علیم کا بیان ہے، یہ ضلال کا ضالین کا بیان ہے. یہ کہ جو سری کفار تھے اور کفر پر مرے ہیں، یہ ان کا بیان ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن باطن کے اعتبار سے کفر تھا ان میں، منافقین جس کو کہا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کا بیان کیا. صدق اللہ علیہ وسلم.